جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو صبح غم میں خوش آمدید کہتے ہیں اور اس کے ساتھ چلتے ہیں اپنے چھوٹا من عظیم ثواب کی طرف۔ جیسے کہ ناظرین ہم جانتے ہیں کہ یہ ایام کے غم چل رہے ہیں اور ہم جو ہے وہ عزاداری جو ہے منا رہے ہیں، اور ہر جگہ بلکہ کائنات میں ہر جگہ ذرے ذرے پہ جو ہے وہ عزاداری کی جا رہی ہے، عرش پہ، فرش پہ، کائنات کے ذرے ذرے میں جو ہے وہ غم حسین منایا جا رہا ہے۔ اور ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم چاہیں کہ اب عزاداری میں اپنی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو اس طرح سے اپنا جو ہے پرسہ پیش کریں کہ اپنا حق ادا کرنے کی پوری کوشش کریں، کیونکہ آپ دیکھیے کہ یہ وہ غم ہے، یہ غم حسین ہے جو ایسا غم نہ کبھی کسی انبیاء پہ آیا نہ آئے گا۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ان ایام کو، اس غم کے ایام کو اس طرح سے جو ہے ادا کریں، یہ جو ہے نہ اپنے گھر کے ماحول کو ایسا بنا لیں جہاں ہم یہ کوشش کریں کہ وہاں کوئی خوشی نہ ہو، کوئی ایسی چیزوں سے، کوئی چھوٹی موٹی بچوں کی بھی خوشیاں اگر ہم چاہیں تو اسے بھی ہم رد کر دیں، اور کوئی اپنے گھر میں نہ کوئی ایسا جو ماحول ہو جس میں ہنسی مذاق ہو، اس سے بھی جو ہمیں جو ہے باز رہنا چاہیے، اس سے ہمیں جو ہے اس سے احتیاط کرنی چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے ہم وہ ان ایام میں ہیں جو عزاداری میں جو ایک دوسرے سے اگر ہم ملے بھی تو پھر غم حسین کا حسین کہہ کے جو ہے ہم ایک دوسرے سے کو گلے لگائیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم جو ہے مجلسیں برپا کریں، اپنے گھر میں بھی اپنے عزیز و اقارب کے مجلسوں میں جائیں، اپنے محلے میں جو ہو رہی وہاں جائیں، امام بارگاہ میں جو مجلسیں وہاں جائیں، اور جو اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم لعنت کی جو ہے تسبیح ہر وقت اپنے ورد میں رکھیں اور لعنت بھیجتے رہیں جنہوں نے انہیں اذیت دی، اس اہل بیت کو جو اذیت تھی، اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ دل دکھایا۔ اور اس کے ساتھ ہی جو ایک اہم پیغام جو تھا ہمیں کربلا سے ملتا ہے وہ ہے وہ نماز، اسے ہم نے اپنے وقت پہ ادا کرنی ہے، اور قرآن مجید جو ہے اس کی ہمیں تھوڑی بہت ضرور، چاہے آدھا صفحہ پڑھیں، ایک صفحہ پڑھیں، لیکن اس کی ضرور ڈیلی ہم تلاوت کرتے رہیں۔ اور یہاں پر میں یہی بتا دینا چاہتی ہوں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورۃ والتین کی تلاوت کرے گا اللہ تعالیٰ بے حساب ثواب عطا کرے گا، گویا اس کی حضرت محمد کے ساتھ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات ہوئی، اور جب وہ غمگین تھے اور اس نے ان کے غم کو دور کیا۔ تو آپ یہ دیکھیے یہ والتین جو سورت ہے، اگر ہم اس کی تلاوت کرتے رہیں، یہ سوچیے، اور خاص طور پہ آپ دیکھیے کہ ان ایام میں اس کی ہم تلاوت کریں، یقیناً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ غمگین اتنے زیادہ غمگین ہے کہ وہ آپ کو خود آپ سنتے ہیں کہ کس طرح سے وہ اپنے لحد سے بھی باہر آ گئے، تو کس اس میں تھے کہ اس پہ جو آپ کے سر مبارک پہ تھا آپ کے جو خاک تھی، اور جس طرح سے وہ اب تک بے چین ہیں وہ، تو لہٰذا وہ غمگین ہے۔ تو اس غمگین کے موقع میں اگر ہم چاہتے ہیں ان کا ساتھ دیں، اور تو یہ عزاداری ہم جو ہے اپنے برپا رکھیں، اس کے ساتھ والتین کی جو ہے ہم تلاوت کرتے رہیں، اور کیونکہ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ اگر وہ والتین کی تلاوت کریں گے، خاص طور پہ اس نیت سے اگر ہم اس کی تلاوت کریں گے ان ایام کی کہ ہم پرسہ دینا چاہتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اور وہ غمگین ہے، تو یقیناً وہ جو ہے وہ اس کے ہم حقدار ہو جائیں گے، ہم نے ان کا جو غم کے ساتھ، ان کا غم میں ان کا ساتھ دیا اور ان کے غم کو دور کیا۔ تو یہ ایک بہترین سورہ ہے جسے آپ ان ایام میں خاص طور پہ جو ہے اس کو اپنے ورد میں رکھیے، یعنی اس کی روزانہ تلاوت کرتی رہیے، اور ساتھ ساتھ اور لعنت کے جو ہے اپنے تسبیح کو ہے یا زبانی آپ جیسے ہیں وہ اپنے چلتے پھرتے لعنت اس پہ بھیجتے رہیے، ایک یہ بہترین اعمال ہے۔ جی فاروق صاحب، اس کے ساتھ میں تھوڑا سا اپنے ایک اشعار جو ہیں وہ بی بی کی اس خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔ بھیا میری ردا، رو رو کے کہتی جاتی تھی یہ بنت فاطمہ، رو رو کے کہتی جاتی تھی یہ بنت فاطمہ، کیسے کہوں کہ بھائی میرا گھر اجڑ گیا، کیسے کہوں کہ بھائی میرا گھر اجڑ گیا، تم کو سنانے آئی ہوں قصہ یہ درد کا، تم کو سنانے آئی ہوں یہ قصہ درد کا، تم جس کے پاس بات ہے وہ پردہ نہیں رہا، بھیا میری ردا، بھیا میری ردا۔ میں کہتی تھی کہ غازی کا سا میرا جو بھائی ہے، میں کہتی تھی کہ غازی سا میرا جو بھائی ہے، چھینے ردا میری کوئی کس میں ہے حوصلہ، بھیا میری ردا، بھیا میری ردا۔ جانا ہے ننگے سر مجھے دربار عام میں، جانا ہے ننگے سر مجھے دربار عام میں، سوچو تو کیسے جاؤں گی بازار شام میں، زندہ نہ رہ سکوں گی میں اس ازدحام میں، زندہ نہ رہ سکوں گی میں اس ازدحام میں، جس شہر میں ہمارا کسی وقت راج تھا، بھیا میری ردا، بھیا میری ردا۔ دیکھو تمہاری لاش پہ یہ ہمشیر آئی ہے، دیکھو تمہاری لاش پہ یہ ہمشیر آئی ہے، میں ننگے سر ہوں اے میرے بھائی دہائی ہے،
نامحرموں کی بھیڑ اور زہرا کی جائی ہے، نامحرموں کی بھیڑ اور زہرا کی جائی ہے، میں بے ردا ہوں چاروں طرف بانی جفا، بھیا میری ردا بھیا میری ردا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم اجمعین۔ جزاک اللہ بہن، بہت شکریہ جی۔ ناظرین، پروگرام آگے بڑھاتے ہیں۔ جو آج کا ہمارا ٹاپک ہے آج کے ظالم اور کربلا، اس پر آج آپ کی رائے بھی لیں گے، آپ کی بات بھی سنیں گے۔ 1375 سال ہو گئے واقعہ کربلا کو ہوئے، اور ہر سال ہم اس ذکر کو کرتے ہیں۔ کیا میسج ملا اس پر بھی ہم بات کر چکے ہیں، لیکن آج کا جو مومن ہے، آج کا مسلمان جو ہے، اس تمام جو واقعات کو سن کے آج کے یزیدیوں کے حوالے سے کیا تیاری ہے، اور جگہ جگہ آپ نے خبریں سنی ایران سے متعلق، جو وہاں سے زائرین آ رہے تھے۔ 4 روز ہو گئے، 250 کے قریب زائرین، جس میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں، ان کو بارڈر پہ بٹھایا ہوا ہے، اور ابھی تک ان کو یرغمالی بنایا ہوا چھوڑا نہیں ہے۔ کیا وجوہات ہے؟ ڈاکٹر عبدالمالک صاحب یا پورے پاکستان کی جو حکومت ہے، اگر 10 فٹ کی ایک سڑک پر اپنا قانون لاگو نہیں کر سکتی تو کیا جواز ہے کہ وہ پورے صوبے یا پورے ملک پہ حکومت کرنے کا وہ دعویٰ کرے؟ واگا بارڈر پر جو دھماکہ ہوا پچھلے دنوں، 61 کے قریب شہادتیں ہو گئی، اس میں چند ملوث افراد کو گرفتار کیا ہے، تو وہ رائے ورن جو ایک اجتماع ہوتا ہے وہاں سے 13 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ تو یہ بھی جو تانے بانے ہیں وہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کس انداز سے اس مرکز سے جڑے ہوئے ہیں، اور طالبان میں بھی بہت سے لوگ جو شامل ہیں ان کو کراچی کے ایسے مدرسوں سے گرفتار کیا ہے کہ جن کا تعلق بھی ایک ایسے مسلک سے ہے کہ وہ سر عام پہلے تو اجتماعات جلوس عزاداری کے خلاف تھا، اور اب جو ہے وہ یکم محرم کو چھٹی کا بھی کہنا چاہ رہا ہے کہ چھٹی بھی ہو، یا ایک خلیفہ کے نام پر وہ گو کہ ان کی شہادت کا یہ دن بھی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے محرم الحرام کی اہمیت کو، یا 10 محرم کے جو اہم ترین جو جلوس نکلتے ہیں ان پر پابندی لگانے کے حوالے سے ان کو جو ہمیشہ پیش رہے ہیں، اس کو کم کرنے کے لیے کوششیں اس گروہ کی جاری رہی ہیں۔ 2 دن پہلے کی خبر، راولپنڈی رضویہ امام بارگاہ کے باہر فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار شہید ہوئے۔ اس سے پہلے، اس 10 محرم سے پہلے جو مجالس ہو رہی تھی، کراچی میں کریکر حملے کیے گئے مختلف امام بارگاہوں میں، آپ نے فوٹیج بھی دیکھی، ایک بچی جس کا نام معصومہ تھا اس کو شہید کر دیا گیا۔ تو یہ تمام سلسلہ ابھی تک جاری ہے، اور جو سب سے اہم ترین جو لاہور پاکستان کا جو دل ہے اور پنجاب کا کیپٹل ہے، وہاں پر داعش کے حق میں وال چاکنگ ہو رہی ہے، پمفلٹ تقسیم کیے جا رہے ہیں، سلام داعش اور اس قسم کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، ابو بکر بغدادی کو ویلکم کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ تمام جو حکمران اس وقت کہاں ہے اور کس غفلت کی نیند وہ لوگ سو رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، ان کا ایک سلسلہ ہے، یا ان کا جو جہاں جھکاؤ ہے اس وجہ سے وہ شاید خاموش ہوں گے، لیکن جو ہمارے مومنین ہیں، 5 کروڑ کے لگ بھگ مومنین ہیں، اور ہم نے تو یہ سنا ہے، یا بالکل اس میں حقیقت ہے، کہ مومن کو ایک جسم کی مانند قرار دیا گیا ہے، کہ جسم کا ایک حصہ اگر دکھ رہا ہے تو تکلیف میں ہے، تو دوسرا پورا جسم کا دوسرے حصے اس میں شامل ہوتے ہیں، اس دکھ میں، اس درد میں، اس تکلیف میں۔ لیکن یہاں پر جو بے حسی کا سلسلہ ہے، یہاں پر جو بھی بے رخی کا سلسلہ ہے، یہ ابھی تک جاری ہے۔ اسی وجہ سے دشمن جو ہے وہ ہمیں بہت آسانی کے ساتھ جہاں بھی ٹارگٹ کرنا چاہیں وہ کرنے میں کامیاب ہو رہے ہیں، اور ہماری اس میں کیا تیاری ہے، جب ہم زیادہ اویئرنیس یا زیادہ بیداری رکھتے ہیں، ظالم کو ظالم کہنے میں زیادہ جرأت کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ ان کا مقابلہ ہمیں یہ سبق ملا کہ 72 بھی ہوں، تو اگر آپ ظالم کے خلاف ڈٹ کھڑے ہوں اور اس کے حوالے سے اگر آپ کا موقف بالکل حق بجانب ہے، تو آپ اس کی فکر نہ کریں کہ آپ تعداد میں کم ہیں، آپ کے پاس کوئی اسلحہ کم ہے، لیکن اگر آپ جرأت اور ہمت کا مظاہرہ کریں گے تو رہتی دنیا تک آپ امر ہو جائیں گے۔ بہت سے لوگ اس میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، لیکن جو خاموشی ہے، جو ہم بات کرتے ہیں اسیران کی، کہ پہلے پھر کربلا سے کوفہ سے شام، یہ تمام جو ایک سلسلہ رہا، وہاں پر بھی بہت سے لوگ گو کہ اس غم میں آنسو بہاتے رہے ہیں، لیکن جو خاموشی ان کو جکڑے ہوئے تھی، خاموشی یہ ایک بہت بڑا جرم ثابت ہوئی کہ اہل بیت علیہ السلام کو وہ دل سے تو محبت کر رہے تھے، لیکن آگے بڑھ کے جو مظالم ہو رہے تھے، جو تازیانے مارے جا رہے تھے، جو طرح طرح کے ظلم جو علماء کرام ہمیں بتا رہے ہیں وہ جو کیے جا رہے تھے، تو اس وقت وہ تمام جو لوگ جو دائیں میں کھڑے ہوتے تھے انہوں نے ہمت کا مظاہرہ کیوں نہیں کیا؟ اب بھی خدا نخواستہ یہ اسی قسم کی خاموشی، اگر ہم کوئٹہ میں کوئی زائرین کی بسوں پر حملہ ہوتا ہے یا جب وہ احتجاج کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر وہ لوگ تو موجود ہوتے ہیں، لیکن اکثریت گو کہ چلے پورے دنیا میں یہاں پر ایمبیسیز کے سامنے مظاہرے ہوئے ہیں، لیکن وہ چند بیدار لوگ ہی وہاں پہ جاتے ہیں۔
یہ بیداری کی لہر ان مجالس، لاکھوں مجالس 10 محرم کے بعد یہ یا پورا عشرہ لاکھوں مجالس دنیا بھر میں ہوئی ہیں، تو ان مجالس کے بعد بھی ہم میں اگر وہ ٹریننگ سیشن کے بعد عملی طور پہ ہمیں بہت زیادہ کمی اور کوتاہی نظر آ رہی ہے، تو اس کے ذمہ دار ظاہر ہم ہی ہیں۔ پیغام دینے والوں نے پیغام دے دیا، اور اگر ہم یہ غم حسین علیہ السلام منا کر یہ اگر بہت بڑا احسان کر رہے ہیں تو یہ بھی ہماری خام خیالی ہے، یہ ہماری بہت بڑی گمراہی ہوگی کہ جس مشن میں یا جس غم حسین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کے آنسو خود شامل ہو، تو ہمارے گریہ اور ہمارے ماتم کو اگر ہم یہ کہیں کہ اسی وجہ سے یہ غم زندہ ہے، تو یہ ہماری بالکل غلط فہمی ہے، بالکل غلط سوچ ہے۔ آج کے کربلا میں ہم کس طرح سے سانس لے رہے ہیں، آج کے کربلا میں آج کے یزیدوں، آج کے ابن زیادوں کے ساتھ کس طرح ہم نے مقابلہ کرنا ہے، یہ آج کا پوائنٹ ہے، اور انشاءاللہ امید ہے آپ بھی اس میں شامل ہوں گے۔ تو بہن، جو بات ہم آغاز یہیں سے کرتے ہیں کہ زائرین گئے ہیں، پہلے تو اپنی جان کا بالکل انہوں نے پرواہ کیے بغیر وہاں پر 10 محرم گزارنے کے لیے عراق اور ایران کی زیارات پہ گئے ہیں، واپس آئے اپنے ملک میں، اور وہیں پر ان کو بٹھا دیا گیا ہے 250 کے قریب، جن میں بچے ہیں، خواتین، اور اس بارڈر پہ یا اس علاقے میں آپ بہتر جانتی کہ اس دنوں بہت زیادہ سردی بھی ہے۔ تو یہ کیا آپ یہ گورنمنٹ کی مس مینجمنٹ ہے، یا اس میں ہماری طرف سے کچھ آواز؟ 4 روز ہو گئے ہیں، ابھی تک وہیں پہ لوگ ہیں، اور ہم جو بالکل اطمینان سے بیٹھے چلے وہی ہیں، ہم تو اپنے گھروں میں ہیں، تو یہ سوچ کیا ہے، ہم کیا کس کی عکاسی کر رہے ہیں؟ یقیناً دیکھیں، اس میں ایک گورنمنٹ کا بھی یقیناً ایک بہت ہاتھ ہے، کیونکہ سربراہ جو ہوتا ہے وہ ہر چیز کا جو محافظ ہوتا ہے انسان کے، اپنی رعایا کے، اس کی حفظ میں رکھنا ہے، اس کو ہر تکلیف سے بچانا ہے، ایک ظاہر ہے اس سربراہ کا، اس حکمران کا ایک ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن کیونکہ ہم جیسے کہ آپ خود جانتے ہیں کہ ہمارے حکمران کیسے ہیں، کس طرح سے چل رہے ہیں، کتنا اپنا حق ادا کر رہے ہیں رعایا پہ، اپنی حکومت کس انداز سے وہ چلا رہے ہیں، یہ سب ہمارے پر آیا ہے، سب جانتے ہیں۔ یہ دیکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہمارے اپنے جو مل کر اس میں ایک یکجہتی ہونی چاہیے، اور یقیناً جیسے کہ ہمارے رسول، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومنین کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، دوستی بدن کی مانند ہے، کہ یعنی کہ اس کے ایک عضو کو اگر تکلیف ہوتا ہے تو دوسرا عضو جو جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ وہ بخار اور جو ہے تکلیف محسوس کرتا ہے، تو ہمیں وہ جذبہ پیدا کرنا ہے، بالکل، کہ جو ہمیں وہ جذبہ پیدا کرنا ہے کہ اگر ہمارا کوئی مومن یقیناً وہ تکلیف میں اس وقت وہاں جو بارڈر پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ہم جیسے کہ جانتے ہیں سردی کا زمانہ، جنہوں نے بٹھایا ہوا ہے، وہ جو بیٹھے ہوئے بیچارے وہ تو بے یار و مددگار ہیں، مجبور ہیں، جنہوں نے بٹھایا ہوا ہے ان کو بھی پتا ہے کہ جو پیچھے پورے ملک میں 4-5 کروڑ افراد ہیں، انہی کے بھائی بندے ہیں جو وہ بھی آواز نہیں اٹھائیں گے۔ آج آپ بٹھائیں 250 کسی بھی سیاسی جماعت کی کسی کارکن کے، آپ بٹھائیں کراچی میں بٹھا دیں، ایم کیو ایم کے لوگوں کو بٹھا کر دکھائیں، یا لاہور میں نون لیگ کے یا پی ٹی آئی کی یا کسی بھی سیاسی جماعت کے لوگ اگر 100 کے قریب بھی بٹھا دیں، تو وہ سیاسی جماعت جو ہے وہ کتنی آواز بلند کرے گی؟ وہ سیاسی قائدین بھوک ہڑتالوں پہ اتر آئیں گے، ایک دوسرے پہ الزام تراشی پہ اتر آئیں گے، ملک توڑنے کی بھی باتیں ہوں گی۔ لیکن یہاں پر 250 کے قریب جو افراد ہیں، خواتین ہیں، بچے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ہم خاموش ہیں کہ چلیں خود ہی ان کا جی چاہے گا، یا جو پکڑنے والے وہ تھکیں گے تو شاید وہ چھوڑنے میں کامیاب ہوں، یا راستے میں اگر کوئی 100 ان کے اوپر اٹیک ہونے کی یہ کوئی کچھ نہ کچھ اگر انہوں نے بندوبست کیا ہے، بچ گئے، ان کی زندگی ہوئی تو بچ جائیں گے، ورنہ کوئی بات نہیں، شہادت ہو بھی گئی۔ دیکھیں آپ، یہ دیکھیں اب گورنمنٹ کی بے حسی اور ہر درمی بھی آپ دیکھیے کہ کتنے مظاہرے کیے گئے، ان کی ہر درمی پہ اگر اترے ہوئے تھے تو ہر صورت میں اپنے ایک چیز پہ اٹے رہے اور اپنے مرضی چلا کے رہے۔ یہاں پر یہ آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ آپ ایک کتنے 250 کے قریب جو لوگ ہیں وہ تکلیف میں، اگر گورنمنٹ چاہے تو اس سے فوراً مسئلہ حل کر سکتی تھی، لیکن کیونکہ انہوں نے نظر انداز کیا ہوا ہے۔ اب یہ وہ ہے کہ ان کے دل میں کتنا احترام ان ایام کا، یہ جو ہے دن ہے، یہ حسین مظلوم کربلا کی، جو آپ دیکھیے کہ ہر مومن جو ہے کس طرح سے اپنی ایک عزاداری میں ہے، اور وہ جاتا ہے، کوشش ہوتی ہے ہر مومن کی وہ جائے، وہ زیارت امام حسین علیہ السلام کرے، شام جائے، شام تو آج کل بند ہے، حسرت ہوتی ایران جائے، کربلا جائے، تو یقیناً یہ اگر یہ گئے ہیں تو ظاہر اس محبت میں نکلے، محبت میں اپنے وطن واپس آ رہے ہیں، تو ان کو یہ اگر چلو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ نہیں کرے تو ہمیں یقیناً ہمارے جو مومن بھائی ہیں ان کو چاہیے کہ اگر ایک جیسے کہ میں نے آپ کو یہ بتایا اقوال اپنے نبی کا کہ اگر انہیں تکلیف میں، تو اس کا مطلب ایک دوسرے مومن کو بھی اسی طرح سے تکلیف محسوس کرنی چاہیے، تو ظاہر ہے وہ مل کر آواز اٹھائے نا اس کے خلاف۔ سب سے اہم بات وہی نا کہ حکومت سے گلے شکوے یا وہ تو احتجاج ہوتے ہی رہیں گے، لانگ مارچ ہوتے رہیں گے، یا پتہ نہیں کیا وہ سب نعرے گو نواز گو کے بھی وہ پہلے بھی لگے، آگے بھی لگتے رہیں گے،
لیکن آج ہم نے اپنے گریبانوں میں جھانکنا ہے کہ آج ہم ان کا کتنا درد محسوس کر رہے ہیں. ذمہ داری کو ہم نے محسوس کرنا ہے کہ آیا ہم اپنی طرف سے کیا اقدام اٹھا رہے ہیں. بہت سی شیعہ تنظیمیں ہیں وہاں پر پاکستان میں، شیعہ مذہبی جماعتیں ہیں جو شیعوں کے حقوق کی بات کرتے ہیں، لیکن یہاں پر آ کے ٹھیک ہے کمپرومائز یا چوتھے پانچویں دن جا کے ہم معاہدہ تو حکومت سے کر کے آ جاتے ہیں، لیکن یہاں پر جب دکھ درد میں کیا انتظار کر رہے ہیں خدا نخواستہ کہ وہ 250 لوگ جب قتل کر دیے جائیں گے تب ہم اپنی آواز اٹھائیں گے، یا تب ہم جو ہے وہ سوگ کا اعلان کریں گے. یقیناً انہیں محفوظ رکھے پروردگار عالم، لیکن یہ ہے کہ ہمارا فرض اپنا ہمارا فرض اولین فرض ہم نے نبھانا ہے. یقیناً ایک کالر ہے آج کے، پہلے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب محمد فروخ صاحب، میں مشغول نظر سے بول رہا ہوں. جی بہت مہربانی محمد یعقوب صاحب، بہت جناب شکریہ. آپ کو اور بیٹی کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. وعلیکم السلام بھائی. اور اب بات یہ ہے کہ فروخ صاحب آج کا جو مسلم ہے یہ اس زمانے کے مسلم میں کوئی فرق مجھے نظر نہیں آ رہا، کیونکہ جھوٹ اور سچ کی لڑائی ہے. جو لوگ بھی سچ نہیں بول سکتے وہ کبھی جھوٹ کا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اللہ تعالیٰ کے نبی اور حضرت علی علیہ السلام نے بھی اکیلے رہ کے پورے مکے کا مقابلہ کیا، اور ان لوگوں نے جو نبی کے ساتھ ظلم کیا اور پھر ان کی اولاد کے ساتھ جو ظلم کیا یہ سب مسلمان تھے. افسوس ہے ایسے مسلمان کے اوپر کہ جو کلمہ پڑھتا ہے لیکن نبی کی خدمت نہیں کرتا، نہ جاننے کی کوشش کرتا ہے اور نہ خدمت میں آتا ہے. تو میں دعا کرتا ہوں کہ یہ گھر سے شروع ہو کر پیر تک جہاں جہاں کہیں بھی موقع ملے تو شیطان کا مقابلہ کرتے رہو. یہ سچ اور جھوٹ کی لڑائی ہے فروخ صاحب، یہ اور مذہب کی لڑائی جو ہے یہ سب مذہب میں چل رہے ہیں، لیکن ہمارے مذہب میں سچ اور جھوٹ کی لڑائی ہے. تو آپ نے نبی کا ساتھ دو اور اہل بیت حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ بن جاؤ، کلمہ پڑھو اور کلمے کے ساتھ ہو جاؤ اور کلمے والے کو سمجھنے کی کوشش کرو. جو آدمی کلمے والے کو نہیں سمجھتا نہ وہ مسلمان ہے نہ وہ ہندو ہے. جو کلمہ پڑھتا ہے اور اپنے نبی کو پہچاننے کی کوشش نہیں کرتا اور جھوٹ کے اوپر کھڑا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا. جناب اسی کے ساتھ جانے جاتا ہوں اور آپ شہزادوں کا شکریہ، بہت مہربانی جناب کو ادب کے ساتھ سلام عرض کرتا ہوں. اللہ حافظ. بہت مہربانی محمد یعقوب صاحب. بالکل حقیقت آپ نے بات کی ہے کہ 1375 سال پہلے جیسے مسلمان تھے آج بھی ویسے یکس نظر آ رہا ہے. بےحسی کا عنصر وہی جو ہمیں جو پہلے صدیوں میں پہلے ملتا تھا، تاریخ میں ملتا تھا، وہی آج نظر آ رہا ہے کہ کسی پہ تکلیف ہے تو ہے، ہم بالکل آرام سے ہیں، چلے ہماری بالکل خیر ہے. اگلے کالر ہمارے ساتھ، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی، مسلسل سی بات کرتے ہیں. جی بہت شکریہ. وعلیکم السلام. ٹاپک ظالم آج کا یا کل کا ہو، ظالم پہ اللہ لعنت کرتا، لعنت اللہ علی الظالمین، اوپنلی صاف واضح صریح. کسی کا شعر حقیقت ابدی ہے، مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی. مولا حسین علیہ السلام کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ ہے کوفی اور شامی انداز بدلتے ہیں. کبھی حضور کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں، کبھی آپ کے قتل کا منصوبہ ہوتا ہے، کبھی مسجد کوفہ میں علی شہید ہوتے ہیں، کبھی جناب حسن کو زہر دیا جاتا ہے. انداز پہلے کربلا تھا، آج عاشور ہے. صحیح. یزید کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اس نے جو گناہ کر لیا ہے، جو ہو چکا ہے، اس پر پردہ ڈالا جائے. یہ اس کی سب سے بڑی خواہش تھی. اسی لیے اس نے جناب زینب سلام اللہ علیہ کو دیت پیش کرنے کی پیش کی تھی کہ آپ جو چاہیں دیت لے لیں. تو آپ نے فرمایا تھا قیامت کے روز نانا کو دیت دینا حسین کی. دیکھیے آج بھی وہی یزیدی سوچ ہے، وہی مشن ہے. اچھا شاہ صاحب، حسینی سوچ کدھر گئی پھر؟ حسینی سوچ یا حسین علیہ السلام کو ماننے والے کدھر ہیں؟ یزیدی سوچ تو چلی آ رہی ہے. میں عرض یہ کر رہا ہوں وہی سوچ یہ ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے محرم منائیے، گھر میں بیٹھ کے جو مرضی کریں، باہر بازاروں میں نہ آئیں، سیاہ کوبی نہ کریں، جلوس نہ نکالیں. یہ نہ مطلب یہ کہ اگر ایسے ہوتا تو یہ آج سے 1200 سال پہلے یہ معاملہ ختم ہو گیا ہوتا. ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھنے کا وعدہ لیا ہوا ہے اور قیامت تک یہ زندہ رہے گا، لیکن جلوس اور ماتم اور سینہ کوبی اور جو باہر نکلتے ہیں وہ اس کا بہت بڑا کام ہے اور اسی نے آج تک اس کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں.
دیکھیے آج بھی وہ چاہتے ہیں کہ راستہ روک لیا جائے, دہشت گردی ہو. موجودہ حکومت نے ووٹ لیا ہے انہیں لوگوں سے, انہیں دہشت گردوں سے. ماڈل ٹاؤن میں کیا ہوا, جو حکومت 4 ماہ سے ایک ذمہ دار افسر کے خلاف پرچہ نہیں کٹوانے دیتی, وہ کیا ہے؟ یہی وہ اعلان ہے کہ ہم بزور دست و بازو جو چاہیں وہ کریں. یہی وہ سوچ ہے, اسی کے پیچھے ہے. میرا اپنا ایک ربائی تھی, میں بہت اچھی تو نہیں ہے, لیکن بسم اللہ. اعلان حق سنا دو ہر فرد سعید کو, جی اعلان حق سنا دو ہر فرد سعید کو, آتی نہیں ہے موت ہرگز شہید کو. واہ واہ. پڑھتے رہو درود محمد و آل پر, پڑھتے رہو درود محمد و آل پر, لعنت میں زین ہار نہ بھولو یزید کو. لعنت کرنا اتنا ہی ثواب کا کام ہے, یزید اور یزیدیوں پہ لعنت اتنا ہی ثواب کا کام ہے جتنا کہ ضرور پڑھتے ہیں اتنا بھی ثواب. دیکھیے آپ حج کیجئے, جو مرضی کیجئے, وہاں طواف کیجئے, سب کیجئے, رمی, جتنا عرصہ آپ شیطان کو کنکریاں نہیں ماریں گے حج نہیں قبول ہوگا. جب لعنت کے مستحق لوگوں پر لعنت نہ کی جائے قطن کوئی کام قبول نہیں ہوتا. اللہ تعالی ہمیں اس روش پہ قائم رکھے کہ ہم حق اور ناحق کو پہچان سکیں, اور ان یزیدیوں کے لیے ہمیشہ ہم لعنت کرنے کو تیار ہے. اللہ کہتا ہے اگر ہم نہیں کریں گے تو یہ صحیح قرآن کی خلاف ورزی ہے. لعنت اللہ علی الظالمین. ٹھیک, جزاک اللہ, بہت شکریہ جی, بڑی مہربانی. اگلے کالر ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام فروغ بھائی. جی مہربانی. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام بھائی, جزاک اللہ. فروغ بھائی آج آپ کا ٹاپک بھی بہت بہترین ہے, لیکن میں 2 باتوں پہ بات کروں گا. جی پلیز. پہلی بار ٹائم دینا مجھے تھوڑا سا. جی ضرور. پہلی بات تو یہ ہے فروغ بھائی کہ ابھی آپ نے جو ہمارے قافلے کو روکے ہوئے کہا آپ نے, جی تو میں ہمیشہ شعر تو پڑھتا ہوں, شعر تو مجھے آتے نہیں ہیں لیکن الٹ پلٹ پڑھ جاتا ہوں, لیکن آپ کا شکریہ ہے کہ آپ لوگ اس کو سمجھ جاتے ہیں, مفہوم کم سے کم آ جاتا ہے. ہمارے گھر کی دیوار کیا گری کہ لوگوں نے رستہ بنا لیا. تو فروغ بھائی ہماری اپنے گھر کی دیوار گری ہو تو لوگ تو رستہ بنا لیتے ہیں نا. صحیح ہے. کہ اب حالت ہماری یہ ہے کہ ہم بجائے ایک ہونے کے اور اپنے آپ کو مضبوط کر کے بتانے کے کہ ہم طاقت ہیں اور علی کے ماننے والے ہیں, اور ہمارے پاس پہ علم بھی ہے اور ہمارے پاس ذوالفقار بھی ہے, اور ہمارے امام زندہ بھی ہیں اور ہمارے اوپر ہیں بھی, لیکن ہماری حالت یہ ہے کہ ہم گروپوں میں تقسیم ہو کے پھر بھی کچے ہیں کہ ہم اپنے اپنے گروپ کو کھڑا نہیں کر رہے بلکہ سلا رہے ہیں, تھپکا کے سلا رہے ہیں کہ اس کا ساتھ ہے تو تمہیں کیا, اس کے ساتھ ہے تو تمہیں کیا. یہ چیز ہمیں لے ڈوب رہی ہے اور یہ گروپ بازی ہمیں تباہ کر رہی. جب تک ہم اکٹھے نہیں ہوں گے, جب تک ہم ایک لیڈر کے نیچے نہیں آئیں گے, ایک ایسا لیڈر ہمیں نہیں ملے گا جو قوم کو زندہ کرنے والا ہو. ہماری قوم کو یہ مردہ کر رہے ہیں اور اپنی باتوں سے کر رہے ہیں. ہماری قوم زندہ ہے. آج بھی دیکھیں جلوسوں میں ہزاروں کروڑوں لوگ آ رہے ہیں اور جلوس دن بدن بڑے ہو رہے ہیں, لیکن یہ ہمارے لیڈر ہمیں سلا رہے ہیں. اور ہمیں ہر حالت میں ایک لیڈر لینا ہوگا. کوئی بھی ایسا آ جائے, ہم کسی کو نہیں کہتے, کوئی ایسا آ جائے جو ہمارے مفتی جعفر یا عارف حسینی جیسا جو ہمیں زندہ کرے, ہمیں کھڑا کرے اور ہمیں لوگوں کو بتائے کہ ہم کیا ہیں. اچھا, اپنا نقوی صاحب جیسے نیلسن منڈیلا کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے قید بہت زیادہ ان کو رکھا گیا, اور غلام رضا صاحب 18 سال کوئی کم نہیں ہوتے, وہ بھی ان کو کیا کمی ہے ان میں؟ وہ تو بیچارے ابھی آئے ہیں باہر, وہ تو آئے, ان کے ساتھ بھی ہماری قوم نے جو کیا آپ کے سامنے ہی 18 سال انتظار میں بیٹھی رہی. وہ نہیں آئے ہیں تو اپنی قید نبھا کے آئے, اپنے سارے ظلم جو ان پہ ہوتے رہے ہیں وہ کر کے آئے ہیں. یعنی ہم قدر نہیں کرتے کسی بھی محسن کی, ہم نے خود قدر نہیں کی. یہی آپ کا پوائنٹ ہے. میرا مقصد یہی کہنے کا تھا. بالکل صحیح. اب آگے بات اس کی کہ آج کے ظالم اور کربلا, فروغ بھائی جی جی, کربلا جب تھی ظالم تب سے شروع ہوئے ہیں, بلکہ کربلا سے پہلے ظالم شروع ہوا. کیا بیبی کا در کو آگ نہیں لگائی گئی؟ کیا اس وقت ظلم نہیں ہوا؟ بی بی کی پسلیاں نہیں توڑی گئی؟ کیا اس وقت ظلم نہیں ہوا؟ محسن شہید نہیں ہوا؟ کیا اس کے ظلم نہیں ہوا؟ امام حسن کو زہر نہیں ملا؟ کیا وہ ظلم نہیں ہوا؟ تو یہ چلتا تو اس وقت سے آ رہا ہے, لیکن کربلا پہ آگے جب ظلم آیا تو یہ ظلم اس طریقے سے یہاں ہوا کہ پوری دنیا میں یہ پتا چل گیا کہ ظالم ہے کون اور مظلوم ہے کون. یہ فرق مل گیا.
اور آج یہ فرق 1400 سال کے بعد آج وہ فرق جو آپ نے انہوں نے تاریخ کو گڑمڑ کرنے کی کوشش کی اور یہ کہا کہ خود ہی بلایا اور خود ہی شہید کیا کہنے والوں کو، آج یہ فرق مل رہا ہے کہ اس وقت بھی یہی یزید تھے جو آج ہے، اور یہی یزید اس وقت موجود تھے اور انہوں نے امام حسین کو شہید کیا تھا۔ شیعہ اس وقت بھی مظلوم تھے اور آج بھی مظلوم ہے، لیکن شیعوں میں صرف ایک بات ہے کہ وہ ہر اس امام کے پیچھے کھڑے ہوں گے جو حق کی بات کر رہا ہو، جسے اللہ بنا رہا ہو، جو اللہ کے بنائے ہوئے امام اور حق کی بات کر رہے ہو، شیعہ ہمیشہ اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ گھر کے بنائے ہوئے اماموں کے پیچھے شیعہ کبھی کھڑا نہیں ہوتا۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت عباس علیہ السلام کو ہم کتنا مانتے ہیں، کتنی ان کی عزت کرتے ہیں، کتنا احترام کرتے ہیں، لیکن ہم انہیں امام نہیں مانتے۔ علی اکبر کو امام نہیں مانتے، ہمارے لیے وہ اتنے احترام کی جگہ ہے، لیکن امام وہی مانتے ہیں جو اللہ نے بنائے ہوئے۔ تو 1400 سال کے بعد یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ آج دیکھنا ہے تو ان اللہ کے بنائے ہوئے اماموں کے پیچھے آؤ گے تو بچ جاؤ گے، ورنہ یزیدیت جو ہے وہ اس وقت بھی اسی طریقے سے آئی تھی اور ظلم اور زور سے اپنے آپ کو دنیا کو تیک کر کے اپنے آپ کو منوانا چاہتی تھی، لیکن دوسری طرف مظلومیت نے ایسا راستہ اختیار کیا کہ آج یزیدیت ختم ہوتی جا رہی ہے اور امام اور مظلومیت بڑھتی جا رہی ہے اور لبیک یا حسین کے نعرے بڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن میں آخر میں یہ کہوں گا کہ یزیدیت کی جو لائن کھینچی گئی ہے انہوں نے خود کھینچ کے بتا دیا کہ ہم اس وقت کے یزید تھے اور آج بھی اسی وقت کے یزید چلے آ رہے ہیں اور آج بھی وہی یزید ہیں۔ ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ حسینیت کی طرف کس طریقے سے جانا ہے اور حسینیت کے لیے ہمیں ایک جھنڈے کے نیچے کھڑا ہونا پڑے گا، اور یہ ہماری قوم کا المیہ ہے کہ ہمارا کوئی لیڈر نہیں مل رہا جو ہمیں اکٹھا کر کے ایک جگہ پہ کھڑا کرے۔ دعا کرو کہ ہمیں کوئی لیڈر مل جائے۔ الہی آمین، بہت شکریہ۔ یعنی پوائنٹ وہی ہے کہ جو یزید کے فالو کرنے والے ہیں وہ عملی طور پہ اس کو اسی طرح فالو کر رہے ہیں، لیکن ہم نے ابھی فیوچر میں ہی بات کریں کہ ابھی ہم نے ہونا ہے، ابھی ہم نے کرنا ہے، متحد ہونا ہے، ہوئے نہیں ہے، کچھ بھی ہوا نہیں ہے۔ اس تمام عرصے کے دوران بھی جب ہمیں یہ میسج کھل کے پیش بھی کیا جا چکا ہے۔ ایک اور کالر ہے MCR سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ میں ہاشم مرزا میسور انڈیا سے۔ جی بہت مہربانی ہاشم صاحب، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ یہ جو یرغمل بنایا گیا ہے، جی جی، کتنے بسوں کو کیا ہے اور وہ اس کی تفصیل مجھے پتا نہیں ہے۔ یہ تقریباً 250 لوگ ہیں، بلکہ اس سے بھی تعداد زیادہ ہو سکتی ہے، 250 کے قریب شاید 3-4 بسیں تو ہوں گی اس میں۔ بہت سے لوگ وہیں پہ واپس آ رہے تھے وہاں سے، ایران عراق زیارات سے واپس آ رہے تھے اور پاکستانی حدود میں ان کو بٹھایا گیا ہے بعض وجوہات کی بنا پہ، یا ویسے ہی کہ بس یہاں نہیں چھوڑ دیں، ان کو اتنا تنگ کیا جائے یا تو ان کو شہید کر دیا جائے یا یہاں نہیں چھوڑ دیں، تھکا دیں، تو یہ ان کا حربہ ہے۔ جی یرغمل کے مطالبات کیا ہیں؟ نہیں، یہ اس قسم کے اغوا نہیں ہے کہ جس طرح سے ایک ہم جو طریقہ کار دیکھتے ہیں، یہ پولیس نے یا وہاں کے FCI اہلکاروں نے اس جان بوجھ کے بٹھایا کہ بھئی آپ کو واپس کوئٹہ ہم نہیں پہنچا سکتے، راستے میں سیکورٹی یا راستے میں ہم انتظامات نہیں کر سکتے، تو یہ وجوہات ہیں۔ وہ اگر خود آنا چاہیں تو ہو سکتا ہے ان کو یہ آزادی ہو، لیکن حکومت ان کی سرپرستی نہیں کرنا چاہ رہی ہے، وہ اپنے ہینڈز اپ کیے ہوئے ہیں، یہ بات ہے۔ انشاءاللہ دعا کریں گے ہم ہمارے طرف سے، ہمارے مومن۔ الہی آمین، الہی اللہ آمین۔ آپ بھی دعا کیا ہمارے لیے بھی، اور مولا آپ کو سلامت رکھے بھائی، سلامتی سے اپنے وطن واپس لوٹیں۔ الہی آمین، جزاک اللہ، جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ آپ نے درد محسوس کیا میسور انڈیا سے آپ نے، اور یہی ایک مومن کی نشانی ہے، لیکن جتنا جتنا پھر اس کے نزدیک ہیں ہم وہ تو نہیں پہنچ سکتے، یا جو بھی وہاں پر مومنین اس وقت پاکستان میں خاص طور پہ گرد و نواح کے علاقوں میں ہے، تو ان کو ان 250 لوگوں کا درد ضرور محسوس ہونا چاہیے، یہی ہماری پہچان ہے۔ ناظرین بریک کا وقت ہے، بریک کے بعد صبح غم جاری ہے، اور آج کے کربلا اور آج کے ظالم کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، واپس آتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد۔